بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ فجر کے وقت یہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے کس کی تلاوت سننے کے لیے جاتے ہیں؟ کہ آپ جانتے ہیں وہ سورت کون سی ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں؟ یہ ویڈیو آج آپ کو بتائے گی وہ کون سی سورت ہے جو فجر کے وقت پڑھنے والے کو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز دن کی پہلی روشنی ہے، پہلے اللہ کے قریب جانے کا بہترین وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے ہمارے ایمان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت اللہ کا ذکر کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک فجر کا قرآن جو مشہور ہے کہ جب کوئی بندہ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا دوست کہا ہے اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 125۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان خصوصیات کی وجہ سے ہی انہوں نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے۔ انہوں نے آگ میں پھینکے جانے کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا ارادہ کیا، جو اللہ کی رضا کے لیے انتہائی وفاداری کی علامت ہے۔ کیا دوسرے بھی اللہ کے دوست ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، نیک اعمال انجام دیں گے اور خلوص دل سے اللہ سے محبت رکھیں، وہ بھی اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست کہلاتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ دوست ہوتے ہیں جو کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ بھی نیک اعمال اور اخلاص کے ذریعے اللہ کے مقرب فرشتوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ وہ فضیلت ہے، برکات والی سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے اور اس دن بھر کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اللہ اسے بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ سورت پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ سورت پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، عرش کے بڑے بڑے فرشتے اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ میں سے نکلی ہوئی ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، یعنی اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو کن کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کن کہنے پر وہ کام ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، لاکھوں کا قرض بھی ہو تو ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، یہ ویڈیو بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی
کبھی اس پر بڑے بڑے وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر اور وظیفہ چھوٹا ہے۔ فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص تسبیح دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدق دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتاتے ہیں، لیکن یہ وہ عمل ہے جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا بھی قرضہ ہے تو انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ پھر آپ سب خود بھی حیران رہ جائیں گے، اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ وہ بات ہے جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے میں اللہ تعالیٰ کے لیے گڑ گڑاتا ہے، سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر روز وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی بھی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ نے چھوٹی سے چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، جن کو اگر آپ سدھار لیں گے تو آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے آپ کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ بھی اسی طرح ہی کام کریں گے۔ حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں۔ جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں اور اپنے فرائض سے کوئی غفلت نہ برتیں۔ ہر ماہ رزق حلال ہی اپنے گھر میں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے اور وہ سورت پڑھنے والا اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں ہیں، یہ حلال روزی میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ پاک سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا۔ یہ وہ دنیا بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جہنم کے انتہائی جو سب سے نچلے گھڑے میں ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ اور آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چگلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح رہے کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ اپنی توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ آپ رشتہ داروں سے آپ قطع تعلقی ہے، کسی سے بھی ہے تو فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم اور اپنا فضل کرم کرے گا، اس کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرما دے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کرو۔ پیارے ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے، اسی کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے ذرا سمجھ لیں۔ میری بات
باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ جب فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور وہیں بیٹھ جائیں۔ عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن فجر کی نماز کے وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا کہ جو ان نمازوں کی ان کے اوقات میں پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جب پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اونچا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کر لی فجر اور عصر کی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن پڑھی جانے والی نماز باجماعت نماز سے افضل کوئی نماز نہیں۔ میرا گمان یعنی خیال ہے کہ آپ میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک ہی دن فجر اور عشاء کی باجماعت نماز پڑھی اس کو اللہ پاک 2 چیزوں سے آزاد کر دے گا، ایک نار یعنی آگ سے، دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں وقت پر 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا الہی فجر میں ہم کو اٹھنے کا شوق دے، سب نمازیں ہم پڑھیں وہ ذوق دے، جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت ادا کرے، ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتا ہے۔ جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ فجر کی سنت دنیا کے خزانوں میں بہتر ہے، اللہ قیامت کے دن اسے دیدار نصیب فرمائے گا۔ فرمانے مبارک ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا و آخرت سنوارنا اور دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیں۔ اللہ پاک ہماری موت اور آخری سانسیں بھی نماز فجر ادا کرتے ہوئے عطا کریں گے، آمین۔ پیارے ناظرین، آپ میں سے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے وقت بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھو۔ کھانے پینے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے، کشتی میں سوار ہونے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات
ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی سورۃ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کی بھی خدمت کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ پر رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعائے مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کی طلوع ہونے سے پہلے نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے اس ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک کے تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دیا جائے گا۔ اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ پیارے ناظرین، تسبیح کرنے کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے پڑھنے سے عرش کے بڑے بڑے فرشتے بھی اس بندے کو جھک کر سلام کرتے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست کہلاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ فجر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص یہ سورت جو ہے توحید کا اظہار ہے اور اللہ کی صفات کو بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز میں سورۃ اخلاص جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں محبت پیدا کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے یعنی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے گویا اس نے 4 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔
حدیث اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فجر کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کو فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سورت چھوٹی ہونے کے باوجود اس کی تلاوت کا ثواب بہت عظیم ہے، بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیا جائے گا۔ تو پیارے ناظرین، فجر کی نماز کے بعد کم از کم 10 بار، 12 بار یا 11 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی سورت ہے، لیکن وہ سورتیں جو آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گی اور آپ کی دونوں جہان جو ہیں وہ سنور جائیں گے۔ ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آخر میں دوبارہ سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے اور برکت والا اور خیر والا، عافیت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں بہت سارے راستے اختیار کر لیتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پیارے ناظرین، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کر لینی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، آمین۔